I'm a political worker. میری بات کو کچھ لوگ ہو سکتا ہے صحیح تسلیم کریں, کچھ ہو سکتا ہے نہ صحیح تسلیم کریں. But when it comes from an institution like NERST and Ipsos, I got there to 2023 report when I was in the last cabinet. اور میں نے بصیرت سرکاری پارٹی کے ممبر کے, کیبنٹ ممبر کے, یہ ایشوز وہاں پہ ریز کیے جو آج یہاں پہ ریز ہو رہے ہیں. یہ تو ایک انڈسٹری کی بات ہے. اگر ٹوٹل ٹیکس ایویژن جو ہے, اگر آپ اس کا والیوم دیکھیں تو میرا اپنا خیال ہے جو اس وقت ایف پی آر ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اس سے 3 ٹائمز کا مطلب ہے کہ اگر 9,000 ہے اس وقت, if I'm not wrong, تو یہ 3 گنا اور لگا لیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ یہ 36,000 ارب جو ہے نا آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں, یا 27 کہہ لیں. تو آدھا بھی کلیکٹ اگر ہو جائے یہ ٹیکس جو ہے, تو نہ کسی IMF کی ضرورت ہے آپ کو, نہ کسی اور کنٹری کی ہینڈ ہولڈنگ کی آپ کو ضرورت ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ تھوڑی سی ایمانداری کی ضرورت ہے. اور وہ ایمانداری جو ہے وہ it has become a norm. There was a time when I was growing up, it was a stigma. It is no more a stigma. When something as dirty as corruption or tax evasion جو ہے وہ stigmatized جو ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو لوگ کرپشن یا بے ایمانی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی عقل کی چیز ہے اور ہم ٹیکس اوائڈ کر لیتے ہیں. اس کو اس طرح سٹگمیٹائز نہیں کیا جاتا ٹیکس ایویژن کو جس طرح اور یہ جو تھانے میں رشوت دینی جو ہے یا عدالتوں میں رشوت دینے کی جو بات کی جاتی ہے, یا سیاستدان جو پیسے پکڑ لیتے ہیں, یا گورنمنٹ آفیسر جو پیسے پکڑ لیتے ہیں, وہ زیادہ سٹگمیٹائز ہے. لیکن سم اور دی ادر میں اس وقت غلط کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکس ایویژن جو ہے نا, یہ اس کو وائٹ کالر کرائم بھی نہیں سمجھا جاتا بلکہ کرائم ہی نہیں سمجھا جاتا. اور یہ ایف بی آر کی ایکٹیو کولیجن کے ساتھ جو ہے نا پچھلی کئی دہائیوں سے یہ واردات جاری ہے. میں نے اسمبلی میں 1.5-2 سال پہلے اٹھایا تھا یہ مسئلہ کہ جو میجر پرسنٹیج جو اس وقت پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں, میرے خیال ہے آپ لوگ فلپ مورس اینڈ پی ٹی سی واز ایٹ کلوز ٹو 40% آئی تھنک. 65%. 35%. No, last year you were at 65. تو یہ 160 بلین if I remember correctly the figure, یہ 160 ارب روپیہ ٹیکس دے رہے تھے, یا 158 کے قریب جو ہے 170. Okay, I stand corrected. اور جو دوسرے لوگ جو تھے, یعنی ان دونوں کمپنیوں کے علاوہ جو لوگ تھے, وہ سنگل فگر میں میرا خیال ہے بلین تھا, کو 2-4-5 بلین, 2 بلین. اب دیکھیں ایک سیکٹر جو ہے جو میجورٹی میں اب نہیں ہے, اس وقت میجورٹی میں تھے, زیادہ پرسنٹیج تھی, وہ 160 یا 170 ارب دے رہے تھے. اور جو illicit ٹریڈ ہے, جو جعلی سگریٹ بناتے ہیں ہر مہینے, وہ اپنا برانڈ نیم بھی چینج کر دیتے ہیں, وہ صرف 2 ارب روپے دے رہے تھے. اور وہ لوگ جو ہیں, مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اسمبلیوں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں, and they are there to watch or guard the interest of their illicit trade, اور جو بھی ان کو آپ نام دے سکتے ہیں.
اب جب اتنا ایمانداری کے اوپر کوئی پریمیم ہی نہیں, دیر از نو پریمیم آن آنیسٹی. یہی ثابت ہوتا ہے نا کہ اگر پی ٹی سی پاکستان ٹبیکو کمپنی جو ہے وہ 170 ارب روپیہ ٹیکس دے رہی ہے اور وہ ان کی پرسنٹیج جو ہے مارکیٹ شیئر جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہا ہے. دوسری طرف بے ایمانی ہے, 2 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں, ان کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. سو دیر از اے پریمیم آن کرپشن and there is no premium on honesty. How will people stay honest? There is no incentive, there is no premium on honesty. آپ جب معاشرے میں ایمانداری کے ساتھ جو ہے عزت کا لفظ جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور بے ایمانی اور کرپشن کے ساتھ عزت کا لفظ ایڈ کر دیں گے تو وہاں پہ تو ویلیو ایڈیشن ہو گئی نا. How will people pursue something which bears integrity, something which bears being a good citizen? جب آپ کو نظر آئیں گے لوگ جو ہے جن کو معاشرے میں عزت دی جا رہی ہے وہ یا ٹیکس چور ہیں یا ٹیکس سرے سے پے. یہ تو 2 بلین جو ہے, مجھے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے پنجابی بیچ میں بولنے کی, میں ٹرائنگ ٹو اوائڈ دیٹ. یہ لوگ جو ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور 60,000 دکان ہے پنجاب گورنمنٹ کی جو ملکیت ہے, 60,000 سارے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.